اس جھگڑے کے بعد فرحان کی جو جیل کے اندر حالت ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک بتائی جاتی ہے. ایک تو فزیکلی اس کی حالت کافی زیادہ خراب ہے, 3 قیدیوں نے اس پر حملہ کیا, منہ کی جو منہ پر کافی زیادہ چوٹیں آئی, ناک کی ہڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناک کی ہڈی اس کی ٹوٹ گئی ہے, اور اس کے بعد وہ ایموشنلی کافی زیادہ ٹوٹ چکا ہے. ایموشنلی مورلی وہ کافی زیادہ ٹوٹ چکا ہے. اس کو جس طرح سے حالت میں دیکھا گیا ہے کہ یار وہ رحم کے لیے باقاعدہ اپیل کرتا رہتا ہے, ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے, دیواروں پر سر مارتا رہتا ہے. اور یہ بات اس کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جس بیوی کے لیے اس نے 23 سال کے لڑکے کا قتل کیا ہے, اس بیوی نے اس کے ساتھ وہ کیا جو شاید اس کا بدترین دشمن بھی اس کے ساتھ نہ کرے. تو اس وقت اس کی جیل کے اندر حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے. لیکن اس نے رئیس کے گھر والوں سے ایک درخواست کی ہے. رئیس جس کو بے دردی کے ساتھ اس نے قتل کیا, اس کی لاش کو جلا دیا, اس کے گھر والوں پر ظلم کیا کہ اس کو آخری دیدار تک کا موقع نہیں دیا گیا, انہی سے وہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب بچپن سے سکھایا جاتا ہے ہم سب کو کہ برے کام کا برا انجام ہوگا. بچپن میں بھی بچوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یار اچھا کام کرو گے تو اچھا رزلٹ آئے گا, اور اگر اچھا کام نہیں کرو گے, برا کام کرو گے تو اس کا انجام برا ہی ہوگا. لیکن بڑے ہوتے ہوتے شاید ہم اس بات کو فراموش کر جاتے ہیں, ہم اس ہدایت کو بھول جاتے ہیں کہ جناب اچھے کام کا اچھا انجام ہوتا ہے اور برے کام کا برا انجام ہوتا ہے. ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے اندر آج ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے, اور اسی لیے میں نے آپ کو ہماری جو یہ ہدایات ہوتی ہیں نا بچپن میں جو ہمیں ملتی ہیں, اس کو آپ کو یاد دہانی کرائی. فرحان جناب وہ شخص ہے جس نے اس بات کا باقاعدہ برملا اظہار کیا, ایکسپٹ کیا کیمرے کے سامنے آ کے. اس نے کہا کہ جناب میری بیوی کے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا, اس لیے غیرت کے نام پر میں نے رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. 23 سال کا وہ لڑکا تھا, اور اس نے کہا کہ جناب یہ میری بیوی کو چھیڑ رہا تھا, اس لیے غیرت کے نام پر میں نے اس کا قتل کر دیا. اور اس کے بعد وہ اسی بیان سے مکر گیا. آج جیل کے اندر فرحان اور آمنہ دونوں جیل کے اندر ہیں. جو رئیس ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے مرکزی ملزمان ہیں, آمنہ اور فرحان دونوں جیل کے اندر ہیں. اور دونوں کس حالت کے اندر ہیں یقین جانیے, یہ جو کہاوت ہے نا جو بچپن میں ہمیں سکھائی جاتی ہے, جو ہدایت ہوتی ہے کہ برے کام کا برا انجام, یہ ان دونوں پر مکمل طور پر صحیح بیٹھتی ہے. فرحان اس وقت کس کنڈیشن کے اندر؟ فرحان کے پاس نعمتوں کی کمی نہیں تھی. اچھا گھر, اچھی گاڑی, اچھا کاروبار, اچھا کام, ہر چیز اس کے پاس تھی. لیکن شاید اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. اپنے گھر والوں سے تو اس کا رویہ صحیح تھا ہی نہیں. گھر کے اندر جب آتا تھا تو بچے سہم جاتے تھے, گھر کے اندر آتا تھا تو بیوی سہم جاتی تھی, والدین بات کرتے ہوئے کتراتے تھے. گھر کے اندر اور گھر کے باہر اس کا رویہ تقریباً سیم سا تھا. وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا گجر, ایک بڑا بدماش سمجھتا تھا, جیسے گاڑیاں توڑنے والا بدماش ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھتا تھا, تصور کرتا تھا. لیکن اسی اس غرور کے ہاتھوں, اس تکبر کے ہاتھوں, اس غصے کے ہاتھوں سے ایک نوجوان کا قتل ہو گیا. اس کے ہاتھوں ایک نوجوان کا قتل ہو گیا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب فرحان اس وقت جیل میں کس کنڈیشن میں, کس حالت میں ہے, رو رو کے کیا وہ دعائیں کر رہا ہے, کس طرح سے لوگوں سے التماس کر رہا ہے, لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے. آج اس پر آج ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو جناب انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, سلمان.mrza کے نام سے. یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا رپلائی میں ضرور کروں. جناب فرحان کا جیل کے اندر 3 قیدیوں سے جھگڑا ہوتا ہے, اور بڑا سنگین قسم کا یہ جھگڑا ہوتا ہے. اچھا یہ 3 جیل کے اندر جو ماحول ہوتا ہے نا, جیل کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں, اکثر و بیشتر یہ کہا جاتا ہے کہ جیل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں آپ کو بھیجا جاتا ہے سزا کے طور پر, تاکہ آپ بہتر انسان بن کے باہر نکل سکیں. لیکن پاکستان یا بر صغیر کے جتنے بھی ممالک ہیں, ان کے اندر جو جیل کا تصور ہے نا بڑا خطرناک اور خوفناک ہوتا ہے. غلطی سے ایک معصوم بندہ بھی اندر چلا جائے, وہ عادی مجرم ہو کے باہر نکلے گا. جو اندر کا ماحول ہوتا ہے, جو اندر کی سچویشن ہوتی ہے, جو اندر جس طرح سے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے, ایک کے بعد ایک انسان مجرم کی ٹریننگ لیتا رہتا ہے, اور جب باہر آتا ہے تو وہ عادی مجرم بن چکا ہوتا ہے. میں نے آج تک کوئی ایسا مجرم نہیں دیکھا ہے جس کو سزا ملی ہو, جیل کے اندر گیا اور باہر آ کے بڑی اچھی, بہتر اور صاف ستھری زندگی وہ گزار رہا. فرحان کو 3 قیدیوں نے تنگ کرنا شروع کیا, اور یہ پہلی بار نہیں ہوا, یہ کافی دنوں سے چلتا چلا آ رہا تھا کہ جیسے ہی فرحان جہاں سے گزرتا تھا یہ 3 قیدی اس پر تانا زنی کرتے تھے, مطلب اس پر تانے چلاتے تھے, اس پر تانے برساتے تھے, اس کو عجیب عجیب طرح سے لقمے دیا کرتے تھے, اور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ جناب تمہاری بیوی
کہ بچے جو ہیں تمہارے اپنے بچے ہیں یا تمہاری بیوی نے کسی اور سے وہ بچے جنے ہیں. یہ مطلب اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی کہ انسان کا خون کھول جائے, انسان کو نا بیٹھے بٹھائے غصہ آ جائے. فرحان جو کہ اس بات کو اندازہ لگا چکا تھا کہ یار یہ مجھے اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جھگڑا کروں, ایک حد تک تو اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی بیوی نے اس کے ساتھ جو کیا ہے وہ شاید غالباً دشمن بھی اس کے ساتھ نہ کرے, دشمن بھی وہ چیز کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں جو اس کی بیوی نے اس کے ساتھ کیا. خیر, ایک دفعہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, اور شاید اسی دن فرحان کا دماغ خراب تھا جب فرحان ان تینوں قیدیوں سے الجھ پڑا اور قیدیوں نے ان کو جم کے دھنائی کی, جم کے مارا پیٹا. مطلب اس وقت پولیس قریب آس پاس نہیں تھی, جو جیلر ہوتے ہیں, جو حکام ہوتے ہیں جیل کے, وہ آس پاس نہیں تھے. لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ یار یہ سارا جھگڑا ہو رہا ہے, تو پولیس آتی ہے, ان کو الگ کرواتی ہے, اور اس کے بعد جب تحقیقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یار کسی پر تانے کسنا, کسی پر لفظی جملے برسانا کوئی جرم نہیں ہوتا ہے جیل کے اندر, کم سے کم انٹل انلیس آپ پہلے فزیکل نہ ہو جائیں, آپ کسی کو مارے نہیں. اس نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا تو مورود الزام وہی ٹھہرایا جاتا ہے. کہتے ہیں جناب اس کے منہ پر کافی زیادہ چوٹیں آئی ہیں, ناک پر کافی زیادہ اس کو چوٹیں لگی ہیں, ناک کی ہڈی ٹوٹی ہے, اور اس کے بعد اس کو الگ کر دیا گیا تھا, اور الگ ایک ایسے بیرک میں کیا گیا جہاں پر سورج کی روشنی نہیں جاتی ہے, تازی ہوا وہاں پر نہیں ملتی ہے, سورج کی روشنی وہاں پر نہیں ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر کافی زیادہ پریشان, ذہنی طور پر کافی زیادہ انسان نا ٹوٹ جاتا ہے, ایموشنلی بریک اپ ہو جاتا ہے, اور وہ اس وقت فرحان کے ساتھ ہو رہا ہے. آج یقین جانیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو رئیس کے گھر والے تھے ان کو شاید کافی حد تک, کچھ حد تک تو سکون ملا ہوگا کہ اس کے بیٹے کو جس طرح سے قتل کیا گیا تھا, جس طرح سے اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی, جس طرح سے ان کے گھر والوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم, اتنی بڑی قیامت رچائی گئی کہ یار اس کے آخری دیدار کا موقع تک ان سے چھین لیا گیا. آخری دیدار کرنے کا موقع تک فراہم نہیں کیا گیا, لحد میں اتارنے کا موقع نہیں دیا گیا اپنے لخت جگر کو, اپنے بیٹے کو. آج ان کے دل کو تھوڑا قرار آیا ہوگا کہ جس شخص نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے یہ بات بولی تھی کہ میں نے غیرت کے نام پہ اس لڑکے کو, 23 سال کے لڑکے کو قتل کیا, جس کی کچھ دنوں کے بعد شادی تھی, کچھ دنوں کے بعد اس کی شادی تھی, جس دن اس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کی شادی تھی. سوچیے, اندازہ لگائیے, اپنی بیوی کے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے ایک 23 سال کے لڑکے کو مار دیا, کسی کے گھر کے چشم و چراغ کو مار دیا, جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا, منکوحہ تھی اس کے شوہر کو مار دیا. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں رہیں. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.